زیمل، سعد اور پریہا تینوں بچپن کے دوست، تینوں ایک دوسرے کی دنیا، مگر دل ہمیشہ ایک راستے پر نہیں چلتے تھے۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس دن سے جب زیمل نے پہلی بار محسوس کیا کہ سعد کی ہنسی دوسروں کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے بدلتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے دیکھ کر مسکرا دیتا اور زیمل کے دل میں خاموش لہریں اٹھتی، لیکن اس محبت کی ہوا میں ایک اور سانس بھی شامل تھی۔ پریہا، وہ سب کو ہنسانے والی لیکن اپنے دل کی خاموشی کسی کو نہ دکھانے والی۔ وہ برسوں سے سعد کو پسند کرتی تھی مگر کبھی کہہ نہ پائی اور شاید کہنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ کہیں دوستی ٹوٹ نہ جائے۔ ایک شام پریہا نے سعد کو چائے کے لیے بلایا اور زیمل دور بیٹھ کر دیکھتی رہی۔ دونوں کی گفتگو، ہنسی، آنکھوں کی چمک، اس کے سینے میں کوئی چیز دھیرے سے چھپ گئی۔ اس رات زیمل نے سعد سے پوچھ ہی لیا، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ تم میرے لیے کچھ خاص ہو۔ سعد ٹٹکا مگر مسکرا کر بولا، میں تمہارے لیے ہمیشہ خاص تھا، بس شاید تم دیر سے سمجھے۔ زیمل کا دل جیسے رک گیا۔ محبت کا پہلا اقرار یہی تھا، مگر یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ اگلے دن پریہا نے زیمل کو بتایا، میں نے سعد کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی جیسے وہ اپنی ہمت کا آخری حصہ استعمال کر رہی ہو۔ زیمل کی آنکھیں نم ہو گئی اور سعد نے کیا کہا؟ پریہا نے نظر جھکا لی، وہ تمہیں چنتا ہے زیمل، ہمیشہ سے، لیکن میں نے اسے روکا نہیں۔ محبت کسی سے چھینی نہیں جاتی، بس مجھے تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ زیمل کے دل میں گہری تکلیف دوڑ گئی، کونا اسے تھا مگر کوئی پریہا تھی۔ اسی شام تینوں فوارے کے پاس ملے۔ سعد نے دونوں کو دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں تم دونوں کے بغیر کچھ نہیں، لیکن سچ وہی ہے جو دل سے نکلتا ہے۔ میں زیمل کے ساتھ اپنے آپ دیکھتا ہوں۔ پریہا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، دکھ سے بھری مگر سچی۔ محبت کرنے والا ہمیشہ اپنا حق نہیں مانگتا سعد، اور تم اسے چنو جو تمہاری روح کو آسانی دے۔ زیمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اس نے پریہا کا ہاتھ تھاما، تم میرے لیے بہت ضروری ہو۔